بہن کی شادی کا 5 لاکھ قرض ہے، ابا کی زمین جو ہے وہ فروخت اگر کی جائے تو اس میں 6 لاکھ ملیں گے، تو اس میں سے بھی بہن کو حصہ ملے گا؟ بالکل ملے گا۔ کس الو نے کہا تھا آپ کو کہ 5 لاکھ خرچ کرو؟ تم نے اپنا ناک بڑھانے کے لیے خرچ کیا تو آپ بھگ دو، اس کا عورت سے کیا تعلق ہے؟ وراثت ہے، یہ خام خواہ اپنا ناک اونچا کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایمان سے کہیں کعبے میں بیٹھے ہو، ساری کائنات میں حضور پاک سے بڑی شان کسی کی ہے؟ پتہ ہے حضور کی جب شادی ہوئی نا تو حضور پاک نے صحابہ سے کہا کہ بھئی آج ایسا کرنا کہ ہر آدمی کے گھر میں جو کچھ پکا ہوا ہے نا کھانا جو بھی ہو وہ سب لے آؤ دسترخوان پہ، یہاں مسجد میں بیٹھ کے کھائیں گے۔ سب صحابہ لے آئے، کوئی ستو لے آیا، کوئی چاول لے آیا، کوئی بیچارہ چٹنی لے آیا، کوئی کچھ لے آیا، کچھ لے آیا۔ جب سارا دسترخوان لگ گیا تو حضور نے فرمایا بھائی میری بی بی زینب سے جو شادی ہوئی تھی نہیں اس کا ولیمہ ہے، ولیمہ کی کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانا ختم ہو گیا، اس میں کتنا خرچ ہوا جی؟ ہم تو سنت میں چلنا ہی نہیں چاہتے نا، برادری کو دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ میری جب شادی ہوئی ہے نا مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ میری آج شادی ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے بعد بلایا، خطبہ پڑھا، کہا جی آپ کا نکاح میں نے کر دیا ہے، فلاں مکان میں تمہاری بیوی ہے وہاں چلے جاؤ۔ بس میں نے، میرے پاس اس وقت یعنی عام کپڑے جو تھے وہ بھی یعنی کپڑے بھی نہیں پہننے کے بھی چلو شادی کے دن بندہ پہنتا ہے۔ ساری برادری ناراض ہو گئی چونکہ بہت بڑی برادری ہے نا ہماری۔ انہوں نے کہا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں مولانا خیر محمد صاحب سے۔ والد صاحب نے کہا تم بائیکاٹ کر لو، میں حضور کی سنت سے بائیکاٹ نہیں کر سکتا۔ ایک ہی میرا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹی ہے، میں ان کی شادی اسی طرح کروں گا جس طرح حضور کی سنت ہے۔ ناراض ہوتے ہو جاؤ۔ تو اللہ کے بندے جب تم خود بے وقوفیاں کرتے ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ جتنا اللہ توفیق دے۔ اچھا لڑکی والوں کو تو جو جہیز دیں، جو توفیق کو دے دو، یہ تو نہیں نا کہ نہیں یہ بھی دو یہ بھی دو۔ یہ مطالبہ کرتے ہیں نا وہ تو بالکل حرام کھاتے ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں۔ ظلم ہے کہا جائے کہ لڑکی تب لیں گے جب فلاں چیز ہمیں دو گے، کار لے کے دو، ہمیں فریج دے کے دو، ہمیں واشنگ مشین لے کے دو۔ کیا ہے؟ اور میں نے کپڑے خریدے تھے 2000 کے، جھوٹ بولا تھا کہ 4000 کے ہیں، تو خاوند سے تو روز جھوٹ بولتی ہے، کوئی نیا جھوٹ تھوڑا ہے، عورت کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے۔ لیکفضن العشیر، اسی لیے حضور نے فرمایا تصدقنا یا معاشر النساء انتن اکثرکن اہل النار، کہ عورتیں صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو۔ میں نے دیکھا جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ رات کو ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، یعنی رات کو میاں بیوی کا ملنا تو جائز ہے لیکن ناخن جائز نہیں۔ عجیب آدمی ہیں، کیسے مسئلے گھڑ لیتے ہیں، سب مسئلے گھڑ۔ جب چاہو ناخن کاٹنے کا حکم ہے کاٹو، افضل ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن۔ ہم اپنے بھائی کا رشتہ کر رہے ہیں، استخارے میں ٹھیک نہیں نہ کریں۔ اگر استخارے میں ٹھیک نہیں ہے بالکل نہ کریں ورنہ نقصان ہوگا۔ مجھے ہر وقت قبر کا خوف ہے، بڑی اچھی بات ہے، یہی تو حضور نے حکم دیا ہے، اذکروا حاضم اللذات، قبر کو اور موت کو یاد کیا کرو۔ میں والد کا خدمت کرتا ہوں، وہ مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، یہ ڈانٹنا بھی تیرے لیے دعا ہے، سنتے رہو ڈانٹ۔ میری ایک بھتیجی ہے، 14 سال عمر ہے، ٹھیک نہیں ہے، حیض بھی آنا شروع ہو گیا ہے، ماں بیچاری کو تکلیف اٹھانا پڑتی ہے کیونکہ وہ لڑکی تو اب نارمل ہے، سمجھ ہی نہیں ہے کہ حیض کیا ہوتا ہے۔ تو کیا ایسی صورتحال میں ہم آپریشن کے ذریعے اس کا یوٹرس نکال سکتے ہیں؟ ہاں نکال سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ مرد اور عورتیں عمرہ کر کے حج کر کے جاتے ہیں لوگ ان کو پھول پہناتے ہیں، یہ ہندو کا رواج ہے، دولہے کو بھی پھول پہناتے ہیں، حاجی کو بھی پھول پہناتے ہیں، قبروں کو بھی پھول چڑھاتے ہیں، ان کا کیا ہے؟ بدعت ہے خالص۔ ہمارے علاقے میں بریلوی مدرسے ہیں، وہاں بریلوی امام کے لیے پیسے مانگتے ہیں۔ بہرحال بچوں کو غریبوں کو دے دو، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کسی دینی اور صحیح عقیدے والے مدرسے میں جا کے دو۔ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ جب عورت کو حیض ہو تو جس برتن میں اچار رکھا ہوا ہو نا اس کو ہاتھ نہ لگائے ورنہ اچار خراب ہو جاتے۔ آج ہاتھ لگا کے تجربہ کر لو۔ اچھا ایسا کرو، اگر اچار آپ اچھا بناتی ہیں نا اس کو ہاتھ لگا کے مجھے بھیج دو، خراب ہوتا ہے تو ہونے دو۔ ایسے جھوٹ گھڑ رکھے ہیں، کیا کریں آپ؟ اگر غسل میں وضو کر لیں، صرف وضو کر لیں پھر ناخن اتار لیں تو نماز دوبارہ کوئی نماز دوبارہ ضروری نہیں، وضو ناخن اتارنے سے وضو تھوڑا ٹوٹ جاتا ہے۔ جبل رحمت پر نام لکھنا بدعت ہے، چڑھنا بدعت ہے۔
کوئی اللہ کا ولی اگر کسی کافر کو سینے سے لگائے تو اس کا ایمان منتقل ہو جائے گا، ضروری نہیں ہے۔ کتنے کافر ہیں، علماء کو ملتے رہتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے۔ ایک عمرہ 3 عمرے کر چکی ہے، چوتھا عمرہ مسجد عائشہ مسجد سے کرنا چاہتی ہے، واپسی پر اگر حیض آ جائے اور گھر واپسی میں 2 دن تو پھر نہ کرو نا عمرہ، بلا وجہ حیض آ جائے گا تو پھنس کے بیٹھی رہو گی۔ 3 عمرے کر چکی ہو بس کافی ہے، طواف کرتی رہو اور پھر چلی جاؤ۔ اگر کسی شخص کو حالت احرام میں سو گیا، نیند آ گئی اور احتلام ہو گیا، کوئی بات نہیں، غسل کر لے۔ ایک مولوی کہتا ہے کہ مولانا محدث دہلوی ہر مہینے پیسے اکٹھے کر کے میلاد کرتے تھے، ایک سال ان کے پاس غربت تھی، چنے ہی تھے، تو آپ نے ان چنوں پہ ہی اپنے طالب علم کو میلاد بنائی۔ کون سے محدث؟ کوئی نام تو لکھو، اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو، نام بھی نہیں لکھتے ہو، کس محدث کا قصہ ہے؟ اور اگر ہو بھی تو محدث ہمارے لیے دین نہیں، دین محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے نبی نے تمہیں ناخن کاٹنا بھی سکھا دیا، میلاد نہیں سکھایا۔ اللہ کے نبی نے تمہیں مسح کرنا بھی سکھا دیا، اللہ کے نبی نے وضو کرنا بھی سکھا دیا، خلال بھی سکھا دیا، یہ اتنا بڑا ضروری مسئلہ نہیں سکھایا۔ یہ تو 600 سال بعد بدعت جاری ہوئی، مظفر بادشاہ تھا، اس نے شروع کی تھی۔ آب زمزم پینے کا طریقہ وہی ہے، بیٹھ کے پئیں، اگر کھڑے ہو کے پئیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ احرام باندھنے کے بعد 2 نفل پڑھے ٹھیک ہے، عمرہ شروع کرنے سے پہلے 2 نفل، اور پھر عمرہ شروع کرنے سے پہلے کون سی 2 نفل ہے؟ وہی تو ہے جب آپ نے احرام باندھا۔ عمرہ ختم کرنے کے بعد 2 نفل، وہ بھی کوئی 2 نفل نہیں، طواف کے بعد 2 رکعت ہیں۔ مسجد مدینہ منورہ میں اگر ہم نے اشراق پڑھنا ہے، مسجد نبوی میں پڑھیں یا مسجد قباء میں جا کے پڑھیں، کبھی وہاں پڑھو کبھی وہاں پڑھو، دونوں ثواب حاصل کرو۔ احرام کی حالت میں غلاف کعبہ کو ہاتھ لگا لیں، ہاتھ پہ خوشبو لگ جائے تو دم تو نہیں پڑتا، اچانک لگ جائے، تھوڑی لگ جائے پھر دم نہیں پڑتا، لیکن فوراً دھو ڈالو۔ کلمہ طیبہ 70,000 دفعہ ہوتا ہے یا 1,00,000، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، اتنا تھوڑا ہے۔ مرنے والوں کے لیے سب سے پہلے دعا کرو، باقی قرآن پڑھ کے ثواب بھیجو، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرو۔ میرا دل کمزور ہے، گھبرا جاتا ہے، تو اللہ کے اسماء ہیں، یا قوی القادر المقتدر قوّنی وقوّ قلبی، ہر نماز کے بعد پڑھ کے دم کیا کرو۔ کافی عرصے سے پیشاب کی تکلیف ہے، اللہ شفا۔ رات مجھے ایک لڑکی نے ٹیلی فون کیا اور نے کہا جی میں نے آپ کے درس میں سنا آپ پیشاب کی تکلیف ہے، میں نے کہا ہاں جی ہے۔ انہوں نے کہا آپ ادرک جانتے ہیں؟ میں نے کہا ادرک تو ہم جانتے ہیں، اور پھر ہمارے کھانوں میں بھی ادرک ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں، سبز ادرک لے لیں، اس کو دھو کے اس کو اتنا باریک کاٹیں گے جتنا آپ کا ناخن ہے، اتنا پیس کٹ جائے، اور جب اپنے پاس رکھ لیں بستر کے بعد، جب اٹھے کلی کرنے سے بھی پہلے پانی کے ساتھ کھا لیں، تو انشاءاللہ آپ کی یہ تکلیف رفع ہو جائے گی۔ اللہ اس کو جزائے خیر۔ اس نے اپنے اخلاص سے بتایا، اور میں دعا بھی کر رہی ہوں، بر اللہ عالم۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں نا، مصیبت یہ ہے کہ جب آدمی زیادہ پڑھا لکھا ہو نا، اس کو لیے بھی بڑی۔ میں ایک دفعہ ایک ڈاکٹر نے مجھے دوائی دی تو میں نے اس کا پمفلٹ نکال کے پڑھا، انہوں نے کہا بس حضرت مہربانی کریں، نہ پمفلٹ پڑھے میری دوائی مجھے دے دیں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس میں جب سائیڈ ایفیکٹ پڑھو گے تم تو نہیں کھاؤ گے، کھانا ہے تو پھر ہماری علم پہ اعتماد کرو، نہیں کھانا ہے تو مجھے پیسے 200 ریال کی دوائی ہے، میں مفت دے رہا ہوں، اسی لیے آپ نے پمفلٹ نکال کے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ہمارا یہ علم جو ہے نا، یہ بھی ہمیں مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے کہ اچھا اس نے بتایا ادرک تو اس کو فائدہ دے گی جس کو سردی کی وجہ سے پیشاب آتا ہو، کیونکہ ادرک گرم ہوتی ہے۔